بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، فیڈرل بورڈ کی جانب سے 9ویں جماعت کے لیے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی کتاب تفویض کر دی گئی ہے، جس کی فہرست اسباق کچھ یوں ہے۔ آج کا لیکچر پہلے سبق اخلاق حسنہ سیرت نگاری پر مبنی سید سلیمان ندوی کے سبق سے ہوگا۔ اخلاق حسنہ پر مبنی اس سبق میں بہترین اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کا ہماری زندگی میں ہونا کیوں ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی شواہدات کیسے ملتے ہیں، اس کا احاطہ کرتا ہے۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی یعنی بہترین طریقے سے انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع یعنی طرح کا علاقہ یا واسطہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے یعنی درستی کرنے والے، اصلاح کرنے والے آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پیراگراف کی تفہیم و تشریح کی جانب اب ہم جائیں گے۔ بنیادی طور پر اس پیراگراف میں اخلاق کا ہماری زندگیوں میں شمار کیوں ضروری ہے، اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن اخلاق کی، بہترین اخلاق کی، اچھے عادات و اطوار کی کیا اہمیت رہی، اور مذاہب اچھے اخلاق کے حوالے سے کیا درس دیتے ہیں، اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بندے سے تعلق کسی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ اگر استاد اور شاگرد کی ہی مثال لی جائے تو شاگرد کے استاد پر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، اسی طرح استاد کے شاگرد پر کچھ حقوق و فرائض ہیں، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر۔ گویا دنیا میں موجود تمام رشتے، تمام انسان آپس میں کسی نہ کسی تعلق کے ساتھ، کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تعلق اور واسطے اسی صورت میں خوش اسلوبی سے سر انجام پا سکتے ہیں، اسی صورت میں خوش اسلوبی سے چل سکتے ہیں جب اس میں اخلاق کا عنصر شامل ہو۔ خواہ آپ کا تعلق عزیز و رشتہ داروں سے ہو، اہل و عیال سے ہو، دوست و احباب سے ہو، وطنیت کی، قومیت کی، علاقے کی بنیاد پہ ہو، یا کسی بھی نوعیت کا تعلق ہو، ان تمام تعلق میں کچھ حقوق و فرائض موجود ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، گویا اخلاق ہی تمام مذاہب کی بنیاد بنتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی درستی کرنے والے، جتنے بھی اصلاح کرنے والے آئے، ان سب کی تعلیمات میں اخلاق اول طور پر موجود رہا۔ سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت
تکمیلی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی شخصیت تکمیلی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا انسان سے تعلق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس میں اخلاق اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اسی پیراگراف کی تفہیمی نوعیت کی جو تشریح ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی، اسی پیراگراف کے ہم تفہیمی نوعیت کے سوالات تخلیق کریں گے اور ان سوالات کے جوابات SLO بیسڈ پیٹرن کے مطابق یا فیڈرل بورڈ کی تکنیک کے مطابق حل کریں گے۔ یہ چند سوالات جو کہ پیراگراف 1 صفحہ نمبر 5 سے بنائے گئے ہیں: اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تمام مذاہب کی بنیاد کس پر ہے؟ پیغمبر و مصلح کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں۔ انسان پر حقوق و فرائض کب عائد ہوتے ہیں؟ اخلاق سے مراد کیا ہے کہ بندوں پر باہم تعلق کی بنا پر کچھ حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق و فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دینا اخلاق ہے۔ تمام مذاہب کی بنیاد کس پر ہے؟ تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ پیغمبر و مصلح کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں۔ پیغمبر و مصلح نے انسانوں کو سچ بولنے، انصاف اور خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے، جبکہ جھوٹ، ظلم اور چوری کو برا جانتے ہوئے اس سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ انسان پر حقوق و فرائض کب عائد ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست احباب، حتیٰ کہ محلہ، وطن، قومیت یا جنسیت کی بنیاد پر انسان کا انسان سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر کچھ حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں جنہیں احسن طریقے سے انجام دینا اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔